جناب نوید عباس نوید فیصل آباد سے، مولا کے کیا اچھے شاعر ہیں. بہت اچھے شاعر. تپتی زمیں پہ رکھ دیا شبیر نے پسر، گرمی بہت تھی زور کی پر ہونٹ سی لیے. میں کیا کہوں نوید کے پیاسا تھا کس قدر، اصغر نے اپنی آنکھ کے آنسو ہی پی لی. میری نا علامہ ناصر شہید نے 6 سال یہاں عشرہ پڑھا ہے. میری ان کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں، 6-7 بار کی ہی ملاقاتیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن میں ان کے ساتھ بڑا ایموشنلی ایک اٹیچ رہا ہوں. میرے مولا جانتے ہیں میں چھوٹا تھا، ابھی بھی چھوٹا ہوں، لیکن اس وقت بالکل ہی وہ بچپنے والا حساب تھا جس وقت ان کی شہادت ہوئی. اور یہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، یہ بات میں آج پہلی بار ممبر پہ کر رہا ہوں کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو اچھا خاصا میرے اوپر اس شہادت کا اثر، ہر کسی نے اثر لیا تھا، لیکن میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرے پہ اچھا خاصا اثر پڑا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ انہوں نے 6 سال عشرہ پڑھا. پھر ابھی میں یہ گلفشن ٹاؤن کے گیٹ سے اندر انٹر ہو رہا تھا تو مجھے کاشف صاحب نے بتایا کہ جو کرم مولا نے اس عشرے میں کیا ہے وہ اس سے پہلے علامہ ناصر شہید کے زمانے میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا. یہ سارے آپ نے بھی تصدیق کر دی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک جنت انہوں نے سجائی ہے، اس میں سے ہم ایک تحفہ شہید کی روح کو بھیجیں. بسم اللہ حق بنتا ہے، ضروری ہے. میں نے 6 مصرے علامہ ناصر شہید سے بیٹھ کے سنے تھے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میری عمر 13 سال تھی. بسم اللہ. آج تک نا وہ بات دل کے اندر ہے. ماشاء اللہ. سناتا ہوں. جناب علی اصغر پڑھتے ہوئے شہید نے فرمایا تھا، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. یہ میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں جن کی جھولیوں میں چھوٹی اولاد ہے، میری جتنی بہنوں کو بھی جناب علی اصغر کی والدہ گرامی نے میری جتنی بہنوں کی بھی جھولی آباد کی ہے. میری ان سب بہنوں سے منت ہے کہ اگر جھولی میں بچہ ہے تو میں جتنی دیر حسین کے اصغر کا مصائب پڑھوں اپنی جھولی سے اپنی اولاد کو اٹھا کے زمین پہ سلا دیں. میں جتنی دیر حسین کے اصغر کی شہادت پڑھوں کوئی ماں بچے کو پانی تک نہ پلائے. کہیں ایسا نہ ہو اصغر کی ماں دیکھ کے کہے میرا بھی پانی پینے گیا تھا. صدقے صدقے صدقے. شہید محسن نقوی کے 6 مصرے ہیں، روز دعا کر دیو بابا جی مصرہ ویکھو. اور میں نے ویکھ یار زندگی دے کے پتہ ہے. سن میرے کو لو. شہید محسن نقوی فرماتے ہیں، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. فرماتے ہیں گو زور تبا طبیعت، ہر زبان ہائے کرے طارق. گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. طاقت میں نہ اکبر سے. تھوڑی تھوڑی کوشش کرو، تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں بھی تو تھوڑی تھوڑی کوشش کرو. نہ عباس سے کم تھا. فرماتے ہیں دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے.
सुला के असगर को सदके मैं शहादत के पढ़ा, मैं तो तेरा मिजाज वेदा पिया भी तू सुनन दी कैफियत च भी है कि नहीं। बिस्मिल्लाह मैं तो ये गल्लां करदा ही तां पिया कि मैं वेख लवां कि तू हुसैन दे सगीर पुत्र दी शहादत सुनन दी कैफियत च है भी कि नहीं। सुला के असगर को भाई अकबर के पास शब्बीर यूं खड़े थे कि जैसे कोई अजीम ताजिर हसीन शहर रख के भूल जाए। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, खुदा की कसम मुश्किल है। ये बीच वाले पीछे वाले जो हैं इन्होंने अभी बेनियाजी कर दी। लो 2 मिसरे और सुनो। पढ़ता तो मैं तुम्हारी तरफ ही देख के हूं ना। और मेरी माओ बहनों, मैं वास्ता दे रहा हूं जनाब रबाब की उजड़ी झोली का। एक माँ जी लगा के देखे और महसूस करे कि शेर में क्या है। एक माँ महसूस करे, एक माँ कि अब जो बात कर रहा हूं उसमें क्या है। मिसरा पढ़ रहा हूं, ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रबाब, खाली झुलाने लगती है झूला कभी कभी। जी करा, जी करा, मैं 1,00,000 वरिया खा सैयद, मैं करोड़ वरिया खा। मेरे मौला ये जो आवाज़ें उठ रही हैं इन पर रहमत नाजिल फरमाइएगा। मेरे मौला ये जो आपके घर की गुर्बत पे रो रहे हैं, मेरे मौला इन्हें नागहानी हर दुख से महफूज रखिएगा। मेरे मौला इन्हें हर तकलीफ से महफूज रखिएगा। मुश्किल है, शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ये लोरियों वाले का मसाहिब है ही ऐसा, पता नहीं क्यों मैं शेर पढ़ना चाह रहा हूँ मौला का वास्ता। एक माँ समझेगी, मजमून है ही हयात साहब माँ के हिस्से का। रह रह के शहीद मोहसिन नकवी याद आ रहे हैं। पढ़ दूं मिसरा। फरमाते थे जिंदा में सादात में पहला मिसरा दूजा नहीं, पहला पढ़ो तो तुसी दसना सैयद किथे किथे बैठे हो। शहीद फरमाया करते थे जिंदा में रबाब अब भी बदलती नहीं करवट। इंशाअल्लाह तू समझ के मैं के आखिया ये बात है। कोई इस बच्चे का रोना तो देखे। जिंदा में रबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असगाए। मैं सदके बन्या, मैं सदके बन्या भाईजान। जी करा सैयद, जी करा। क्या गिरिया बुलंद हो गया, क्या गिरिया बुलंद हो गया। वो ओ मैं सदके, हौसला बुजुर्गो, हौसला बुजुर्गो। वो अब भी समझती है मेरे पास है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान। हुसैन अकेला रह गया, असगर की अम्मा के खैमे के दरवाजे पे आ गया। रबाब मेरा आखिरी सिपाही तैयार कर दे। मक्तल कहती है सलाम उस माँ को जिसने 6 महीने के बेटे का पता नहीं तू किस ख्याल में बैठा है, जिसने 6 महीने के बेटे के माथे पे मौत की पट्टी बांधी। और 6 माह का बेटा, ये तो वो उम्र है जब माँ बच्चे को देख देख के थकती ही नहीं है, बल्कि उसने जी भर के बेटा देखा ही नहीं होता। इस उम्र में है बेटा, और रबाब ने बेटा नन्हा सिपाही तैयार करके हुसैन के हाथ में रखा। तारीख में हाय सुनना चाहता हूँ। तारीख कहती है बच्चा हुसैन के हाथ में आया, रोके फरमाते हैं रबाब तेरा शुक्रिया, तूने वो बेटा मेरे सपुर्द कर दिया जो अभी माँ को माँ भी नहीं कह सकता था। मेरी बीबी ने रो के फरमाया, पढ़ दूं जुमला, रो के फरमाती हैं अली कलाल मेरा शुक्रिया नहीं आपका शुक्रिया, बाकी माओं के चल के गए हैं। ओ मेरा सखी जी जी जी, क्या गिरिया है, क्या गिरिया है। ये बात है, ये जवानी सलामत रहे। ये जवानी में मजमे से ढूंढता हूँ जो ऐसे रोए। जवान रोते हुए अच्छे लगते हो, खुदा की कसम है। बाकी माओं के चल के गए हैं, मेरा चलने के काबिल। ओ मेरे शिया भाइयों, रखो मेरे सर पे कुरान। बाबा जी तारीख कहती है हुसैन ने अब्बास के बाजू उठाए हैं
شیعوں کو یاد نہیں کیا، اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، شیعوں کو یاد نہیں کیا، میرے سر پہ قرآن رکھو، قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں، شیعوں کو یاد نہیں کیا، باب الحوائج کی مجلس ہے، پھیلاؤ اپنے دامن اور مانگو وہ دعائیں اس جملے پہ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ جملہ تمہیں وہ سنا رہا ہوں جس موقع پہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ 10 محرم کے دن بڑی سے بڑی قیامت دیکھی ہے، تمہیں یاد نہیں کیا۔ حیات صاحب حسین خود فرماتے، شیعو کاش تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہوتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ، بڑا امیر ہے وہ بندہ۔ ماتم ماتم سرت ماتم، جیسے حسین کی اماں نے ہاتھ دیے وہ ماتم کرے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ تینوں روایتیں، مولا کی قسم مجھ میں حوصلہ نہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ یہ باب الحوائج کا جھولا ہے، لیجئے پھر جملہ سنیے۔ اور میرا سنی بھائی میں تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں، اور میرے نان شیعہ بھائیوں میں تمہیں دعوت فکر۔ حمید بن مسلم ایک نام ہے تاریخ سے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسیحی ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا نیوز کاسٹر ہے، سب سے بڑا صحافی ہے، سب سے بڑا رپورٹر ہے۔ اسے ڈھیروں انعامات دے کر یزید نے بلوایا شام میں، اور شام میں بلا کر کہا کہ تو نے کربلا جانا ہے، تو نے ظلم کوئی نہیں کرنا، تو نے بس کربلا میں دیکھنا ہے کیا کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ تو نے دیکھنا ہے نا، اب میں پڑھ رہا ہوں جملہ، تو نے وہ کچھ لکھنا ہے۔ اس نے تاریخ لکھی ہے حمید ابن مسلم نے۔ 2 محرم حسین کربلا میں آئے، 2 محرم کو یہ بھی کربلا میں آ گیا۔ اس کا پروٹوکول، اس کی عزتیں، بڑا اس کا نظام یزید نے بنوا دیا۔ اس نے ظلم کوئی نہیں کیا، اس نے جو کچھ دیکھا یہ وہ کچھ لکھتا گیا۔ 10 محرم کا سارا دن اس نے دیکھا، اس نے تاریخ لکھی۔ 11 محرم کو سادات کا قافلہ کوفے کے لیے نکلا، یہ سیدھا شام کے لیے نکل گیا۔ یزید نے اس کا پروٹوکول یہ لگوایا تھا، ہر 25 میل کے بعد یزید کے لوگ نیا گھوڑا اور کھانے پینے کا بندوبست، آرام کا انتظام کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ 25 میل سفر کرتا تھا، گھوڑا تبدیل کرتا تھا، کچھ کھا پی کے آرام کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ اگلا سفر کرتا تھا۔ تاریخ کے 11 محرم کو کربلا سے نکلا۔ نعیم شاہ جی سر اٹھائیے اور وہ دعا مانگیے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ مالک ماجی کے درجات بلند فرمائے، مانگ لیجئے گا پیر فلک شیر سے جی۔ اس جملے پہ میسم شاہ جی سرکار، جتنے بھی سادات عظام بیٹھے ہیں، میں سب کو اسے ایک جملے پہ مخاطب کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے یہ سیدھا آ کے کربلا پہنچا۔ کربلا یزید کا تخت، جنہوں نے شام کی زواری کی ہے ذرا سر اٹھا کر مجھے بتانا، جو شام گئے ہیں، تخت ہے اس ملعون کا، آج بھی وہی دربار قائم ہے، وہ تخت ہے زمین سے اونچا، یہ آ کے زمین پہ کھڑا ہو گیا، وہ بلندی پہ یزید کا تخت ہے، وہ اونچا تخت ہے۔ اس نے آ کے وہ تمام اوراق، وہ تمام کاغذات زمین پہ یزید کے سامنے رکھے۔ اس نے کہا جو کچھ دیکھا یزید ان میں سے پڑھ لے۔ یزید نے کہا پڑھنا نہیں چاہتا تو اسے سننا چاہتا ہوں، بتا کربلا کے میدان میں تو نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے یزید مجھے مار دے گا، مجھ سے سچ نہ سن۔ یزید نے کہا بتا۔ کہتا ہے یزید پھر سن، اگر تو نے پوچھا ہے تو 10 محرم عصر عاشور تک جنگ تو جیت گیا تھا۔ حسین کا عباس مارا گیا تھا، اکبر مارا گیا تھا، قاسم مارا گیا تھا، اون و محمد مارے گئے تھے، لیکن عصر عاشور حسین نے کام ایسا کر دیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار گیا۔ اس نے کہا 10 محرم کو کیا ہوا؟ کرتے ہو ماتم؟ کہتا ہے جنگ تو جیت چکا تھا اور حسین اکیلا رہ گیا تھا، لیکن عصر عاشور سے چند لمحات پہلے اچانک حسین 6 مہینے کا پیاسا بچہ لے کر آ گیا۔ یہاں 9 لاکھ کے سامنے حسین نے 6 ماہ کا بچہ اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے 9 لاکھ کو جی کہتا ہے حسین نے پیاسا بچہ 9 لاکھ کو دکھایا۔ حسین نے کہا تمہاری کوئی جنگ ہے تو وہ میرے ساتھ، یہ دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، 2 گھونٹ پانی دینے سے تمہارے دریاؤں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اب سر پہ ماتم کے لیے نہ آئے۔ یزید نے کہا بتا میں ہارا کس وقت؟ کہتا ہے بات یہاں تک بھی رہتی تو ٹھیک تھی، بچہ دکھانے کے بعد حسین نے 6 مہینے کا پھول کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیا۔ کہتا ہے گرم ریت نرم جسم سے لگی، 6 مہینے کا پھول تڑپا اور تڑپ کے کہتا ہے بابا مجھے بتا میں پانی کیسے مانگوں، یہ تیرے اکبر کے قاتل ہیں۔ اور بابا یہ جی جسے آتا ہے ماتم، جسے آتا ہے ماتم، اب بابا بتا ان سے پانی کیسے مانگوں، یہ تیرے عباس کے قاتل ہیں۔ او بابا بتا ان سے پانی، تھک
تھک گئے ہو میرے بھائیو؟ برآمدگی کروا دوں یا ایک جملہ شاہ صاحب پڑھ لوں ایک جملہ اجازت دیتے ہیں تو؟ اور بابا میں ان سے پانی کیسے مانگوں؟ زبان حال دا فکرہ ہے، زبان حال دا فکرہ، کچھ نہیں ہوگا، بہت ہوا تو مر جاؤں گا، حسین کے اصغر پہ سب قربان، لیکن اب جلدی نہیں کر رہا، اب تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین آکھیا اصغر پانی مانگ، آدھے بابا تواڈے آکھن تے میں پانی منگدا، لیکن ایک وعدہ تساں کرو۔ اصغر میرا چان کیا وعدہ کرا؟ رو کیا دے بابا جے میرے منگن تو بعد پانی مل جائے نا پہلے خود پینا۔ او میرا اکبر دی موت دا تھکا ہویا بابا، او چاچے گا جی جلدی نہیں کرنی، مجھے کم از کم پہلا تیر پڑھنے دینا میرے بھائیوں۔ جھولا بے شک قریب لے آؤ لیکن مجھے پہلا تیر پڑھنے دینا۔ بابا میں تواڈے آکھن تے پانی منگدا، سوال کردے پن پانی ملیا؟ ہاں جی دوں جواب، اب وہ بندہ معافی مانگے جو ماتم یا ہائے نہ کرے۔ میں تو چھوڑ کے چل رہا تھا، آپ نے سوال کیا نا پانی ملا یا نہیں ملا، تو لیجئے پھر جواب۔ تاریخ کہتی ہے ننے ننے لب کھلے، خشک زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے صغیر نے زبان کو تالو سے، خشک زبان تالو سے جدا کی۔ 9 لاکھ میں کوہرام برپا ہو گیا، 70,000 تیر کمان سے گرا۔ یہ ملعون چلتا چلتا ہرملا کے پاس آیا، پاس آ کے کہتا ہے جلدی کر بچے کے کلام کو قطع کر۔ آپ نے کہا پانی ملا؟ آپ نے کہا نا پانی ملا یا نہیں ملا؟ لیجئے اب قبول، جھولا قریب لے آئیے۔ اب وہ بندہ جھولے سے لپٹ کے معافی مانگے جو ماتم یا ہے۔ میں تو چھوڑ کے چل رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اصغر کو مارنے کے لیے ظالم ہرملا نے اپنے سامان سے وہ تیر نکالا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے، جو جنگل میں بڑے بڑے جنگلی جانوروں پہ چلاتے تھے۔ مقدمین فرمایا کرتے تھے عرب میں کل چند بڑے قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر تھا نبل، ایک تھا بزل، ایک تھا میزاب، ایک تیر تھا معجلہ۔ اور یہ اٹھے کوئی بندہ نہیں، ابھی کوئی بندہ نہ اٹھے، تمہیں مولا کا واسطہ۔ یہ 4 تیر بڑے تھے جو عرب والے چلایا کرتے تھے۔ یہ 4 تیر تو سخت تھے ہی تھے، لیکن 4 سے زیادہ سخت جو تھا اس کا نام تھا سے شعبہ۔ بھائی جان یہ مدھانی کی شکل کا ہوتا تھا، جیسے مدھانی کے منہ ہوتے ہیں ایسے اس کے آگے تیر منہ ہوتے تھے۔ یہ اتنا وزنی ہوتا تھا، بڑے سے بڑا پہلوان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتا تھا، اس کے بعد کمان میں تیر رکھ کے کمان کو کھینچتا تھا۔ وہ بندہ معافی مانگے جو اب ماتم نہ کرے۔ عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنے۔ قسمت رباب کے اصغر کی ملعون نے نشانہ باندھا۔ ایک ماں خیمے کے دروازے پہ آ گئی، اور سنبھل کے میرے لال، تیر حسین کو نہ لگے، چھوڑ دیا سارا میں نے مصائب۔ ملعون نے تیر چھوڑا، تیر ہوا میں تھا، اصغر ہمک کے تیر کے سامنے پڑا جملہ، تیر کے سامنے آیا، 3 نوکے اس تیر کی، ایک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک اس کان میں داخل ہوئی، پورے گلے کو کاٹ کے، پوری گردن کو چیر کے، دوسری جانب سے نکل کے حسین کے بازو میں آ لگی۔ ماں خیمے کے دروازے سے بولی میں نے منع نہیں کیا تھا، ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا۔ او بابا تیر بڑا تھا، او بابا تیرے اصغر کی گردن، او بابا میری ماں سے، او بابا شکوہ نہیں کرنا، او بابا تیر بڑا تھا، او بابا میری گردن چھوٹی، او میرا بوڑھا بابا، او میرا غریب بابا۔ میں چکلے ایک منٹ جی، ایک منٹ جتی بات ماتمیان سے گزارش ہے بابا جی شیرہ والے کی سنگت وہ میک پہ تشریف لائیں اور نواخانی کریں۔ میری گزارش ہے ماتمیان سے
کہ جتنا جلد بسم اللہ صدا ہو، یا حسین 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 یا حسین